بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبشرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ صالح مومن کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا رب آپ کے ساتھ گزارتا ہے، پھر وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں ہو۔ اور قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ہمارا دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پہ یقین کو گہرا رکھے، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ جان رکھے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے سجدوں کو طویل کر دے، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے لیے کیے گئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہے جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں جو دعا مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ خواب میں نماز کا پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول کرنے کی یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھنا، قرآن کے تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یا بہت جلد آپ کی اللہ دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغ دیکھنا، یہ دعا کے قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے۔
اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے اور اپنے خواب میں بھی ہریالی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے مطلب پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورے دن میں سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے۔ نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کی منتظر ہے، ان کے لیے ایسا کوئی دروازہ کھول دے جن کے وسیلے انہیں حیران کر دے اور انہیں مسکرانے پر مجبور کر دے۔ وہ اگلی بار جب روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔